لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. پچھلی ابتدائی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یہ قرآن کریم جو ہے یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. فاتحہ میں ہدایت پر چلنے کی دعا مانگنے کا حکم تھا. سورہ بقرہ کی ابتدا میں یہ بتایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21-22 میں اور اگلی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کے حصول کا طریقہ بیان فرمایا کہ تقوی حاصل کیسے ہوگا، کیسے تقوی کو اپنایا جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، تم اپنے پالنے والے کی عبادت کرو. یہ جو لفظ ربکم ہے نا، اس میں عجیب چاشنی ہے. اور بھی لفظ یہاں آ سکتا تھا، اور بھی رب تبارک و تعالیٰ کا اسم شریف یہاں پہ لایا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں لفظ رب کی اضافت فرمائی اپنے بندوں کی طرف، کیونکہ بندہ سویا ہوا ہو، سوتے ہوئے اٹھنا کون سا آسان کام ہوتا ہے. بستر کو چھوڑنا، سردیوں میں بستر کی گرمی مزہ دیتی ہے، تو سردیوں میں صبح کا وقت وہ بھی ٹھنڈا، وہ لطف دیتا ہے. اور اسی طرح کر کے دن کے وقت بندہ کام میں مصروف ہو، کام کو چھوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے آنا، اور دن میں پھر 5 بار آنا، کاروبار کو، دکان کو، ہر چیز کو چھوڑ دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، باطل ہیں، کسی بھی مذہب کے اندر اس طرح کر کے بار بار اپنے معبود کو یاد کرنے کا کہیں ہے ہی نہیں، ہے خیال ہی نہیں ہے کہیں. یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا اپنے حبیب کے غلاموں پر. مالک عز و جل نے 5 بار بلایا اپنی بارگاہ میں، پھر یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھ کے چلے جاؤ تو پھر چپ ہو جاؤ. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا، فرمایا کہ جب نماز تم پڑھ لو پھر کھڑے ہو، بیٹھے ہو، لیٹے ہو، جس حالت میں بھی ہو، اور پھر بھی رب کو یاد کرتے رہو. تو یہاں پر لفظ رب نے ہر طرح کی تنگی، ہر طرح کی گھبراہٹ اور ہر طرح کی پریشانی دور کر دی کہ فرمایا کہ تم نے جس رب کی، جس کی عبادت کرنی ہے وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا پالنے والا ہے، لمحہ بلمحہ تمہیں پالنے والا ہے، ایک ایک لمحے پر تمہیں رزق عطا فرمانے والا ہے. وہ بندہ کہے نا میں بیٹھا ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں کھا پی رہا، یار اس مالک کی زمین پر تو بیٹھا ہے، اس مالک کی ہوا تو لے رہا ہے یا نہیں، اس مالک کے آسمان کی چھاؤں میں بیٹھا ہے نا. تو یہ لفظ رب جو ہے نا، اس نے عجیب ہمت دی بندوں کو. فرمایا کہ جس رب کی، جس خالق اور مالک کی عبادت کا تمہیں کہا جا رہا ہے نا، وہ کوئی تمہیں کرائے پر نہیں بلوانا چاہتا. وہ تمہیں یہ نہیں کہتا کہ کرائے پر آ کے تم عبادت کر دو، جیسے کرائے پہ ہوتے ہیں یا غلام ہوتے ہیں، غلام اپنے آقا کی خدمت کر رہا ہے، کرائے والا جو ہے وہ اپنے جس نے اسے رکھا ہے اجرت پر اس کی خدمت کر رہا ہے. جیسے کام پورا ہوا ختم، تو میں یہ تو مرتے دم تک نہیں پورا ہوتا. رب تبارک و تعالیٰ کا اتنا احسان ہے تم پر، وہ شکر بھی کرتے رہو تب بھی پورا نہیں ہوتا. شیخ سعدی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا نا جی سنائیں کیا حال ہے، میں یار مالک کی نعمتیں کھا کھا کے دانت بھی وہ گھسنے والے ہو گئے ہیں، لیکن شکر ادا نہیں ہو پاتا، کیا کریں. شیخ سعدی رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ ہر بندے پر نا ایک سانس پر 2 شکر واجب ہیں. فرماتے ہیں جو باہر گیا ہے نا، اندر نہ آئے تب بھی بندہ مرتا ہے، جو اندر ہے باہر نہ آئے تب بھی بندہ مرتا ہے. میں ایک سانس پر جو رب تجھے 2 زندگیاں دیتا ہے،
تو میں اس کا شکر تو ایک سانس پر 2 بار واجب ہے کہ ایک سانس پر رب تبارک و تعالیٰ نے تجھے 2 حیاتیں دی ہیں. تو وہ رب تبارک و تعالیٰ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، میں کیا کائنات کے لوگوں تم اپنے رب کی، اپنے پالنے والے کی عبادت کرو. خالقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا. یہاں پر رب تبارک و تعالیٰ نے 3 طرح کے دلائل بیان کیے اور یہ ذہن میں رہے. آگے یہ بیان کر کے خلقکم والذین من قبلکم الذی جعل لکم الارض فراشا وانزل من السماء ماء، یہ بیان کر کے رب تبارک و تعالیٰ نے 3 طرح کے دلائل بیان کیے. 3 طرح کے دلائل بیان کیے. ایک دلائل نفسی ہے، میں کہ تمہیں پیدا کیا. اپنی ذات میں غور کر لو، تمہارا وجود جو ہے نا وہ خود بخود نہیں دنیا میں آ گیا، تم خود ہی دنیا میں موجود نہیں ہو گئے. یہ رب تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے تمہیں وجود بخشا ہے. کوئی بندہ صرف اس بات پر غور کرے نا یار بھی میں کیا تھا، میری کوئی اوقات ہے، اس خالق اور مالک نے مجھے پیدا کیا ہے. آج بندے کہتے ہیں نا یار میرا نام فلاں بندے نے لیا، یار واہ یار بڑا کمال بندہ ہے جس کے سامنے میرا نام آیا ہے، اس نے میرا نام اپنی زبان سے لیا ہے. یار بندہ یہ کبھی نہیں غور کرتا کہ اس خالق اور مالک نے، عظیم رب نے تجھے پیدا کیا ہے. یہ کوئی تھوڑی بات ہے. اور پھر رب تبارک و تعالیٰ کسی اور نبی کی امت میں بھی تمہیں رکھ سکتا تھا، کسی اور کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا جاتا، لیکن خالق اور مالک نے احسان فرمایا کہ تجھے اپنے حبیب کا دامن بھی عطا فرمایا. رب تبارک و تعالیٰ نے پہلے دلائل نفسیہ بیان کیے تو ربکم الذی خلقکم فرمایا، پھر دلائل ارضی زمینی دلائل بیان کیے تو الذی جعل لکم الارض فراشا بیان کیا، پھر فرمایا کہ تھوڑا سا ذرا اوپر دیکھ آسمان کی طرف، پھر دلائل سماوی بیان فرمائے. یہ رب تبارک و تعالیٰ نے 3 طرح کے، یہ آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ 3 طرح کے دلائل کے ساتھ ساتھ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا نا حکم دیا کہ میری ہی عبادت کرو، تم اپنے رب کی عبادت کرو، اس پر رب تبارک و تعالیٰ نے 3 طرح کے احسان تمہارے سامنے رکھے کہ اس کے یہ احسانات ہیں تم پر، وہ اسی کی عبادت کرو. یہ تم اس کی عبادت کر کے تم اس پر احسان نہیں کر رہے، اس کا شکر واجب ہے تم پر. تو جس بندے پر شکر واجب ہو کسی بادشاہ کا تو وہ بندہ شکر ادا کر لے اس کا، تو بتائیں تو یہ اس مالک کا کرم نہیں ہے کہ اس نے اس کا شکر قبول کر لیا ہے؟ اس کا کرنا تو نہیں بنتا ہے یا نہیں؟ تو یہ ہم نماز پڑھتے ہیں نا دن میں 5 بار آ کے رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، یہ ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. یہ تو مالک کا عظیم کرم ہے اس کا کہ اس کا شکر کرتے کرتے اور بھی مانگ لیتے ہیں نماز کے بعد. کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ تو پہلے ابھی شکر ادا کر رہا تھا پچھلا اور آگے مزید بھی بکنگ کروا دی تو نے، آگے مزید ہی مانگ لیا تو نے، نہیں کہا نا کبھی اس نے. مزید اس کا فضل دیکھیں. اگر کوئی عقل سامنے فرمایا کہ جب کوئی بندہ دعا نہ کرے مالک ناراض ہو جاتا ہے اس سے. حضرت شیخ الاسلام والمسلمین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب نماز ہو نا، نماز کے بعد کوئی بندہ دعا نہ مانگے ایسے جا رہا ہو تو رب تعالیٰ ملائکہ کو فرماتے ہیں میں دیکھو تو صحیح یہ کون بندہ جو مجھ سے بے پرواہ ہو گیا ہے، اس کو میری بارگاہ کی بھی ضرورت نہیں رہی، کون ہے دیکھو تو صحیح سے. اندازہ لگائیں تو مالک تو وہ ہے یار. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں ذرا الذی خلقکم، یہ خلقکم کا جو لفظ ہے نا جی، اس نے ملحدین دہریے جو کہتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں، ہر چیز خود بخود وجود میں آ گئی ہے، ان کا رد فرما دیا. اچھا مثال کے طور پر بندہ یہیں سے پوچھے جو کہتے ہیں خود بخود ہو گئے، انہیں کہ جی آپ کی عمر کتنی ہے؟ وہ کہے جی 20 سال 30 سال 50 سال جتنی بھی گئے گا. انہوں نے کہا جی اچھا پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے مر جائیں گے. پھر آپ سے پہلے وہ بھی، اس سے پہلے اگر وہ بھی تھا وہ بھی مر گیا. بندہ پوچھے یہ ساری جو ایک چین چل رہی ہے یہ ایسے چلتی جا رہی ہے، خود بخود ہی حادثے کے طور پر سارا کچھ سامنے آ رہا ہے. عجیب احمق لوگ ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ربکم الذی خلقکم. اب یہ یہاں پہ ایک بات اور بھی قابل غور ہے بلکہ واجب غور ہے، وہ یہ کہ رب تبارک و تعالیٰ نے پہلے زمینی دلائل اور سماوی دلائل سے بھی پہلے رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر جو دلائل موجود ہیں انہیں بیان فرمایا.
وہ روایت ذہن میں رہے، میں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا نا اس نے رب کو پہچان لیا۔ یہ جو انسان ہے نا، انسان اس کے اندر پورا جہان آباد ہے، وہ الگ بات ہے، اسے سمجھ نہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دل دریا سمندر ڈونگے تے کون دلانگیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھڑے تے وچے ونج مہانے ہو۔ حضرت بائی بسامی رحمہ اللہ نے تو حد کر دی۔ آپ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ جو عرش ہے نا رب تبارک و تعالیٰ کا، عرش کے گرد 360 فانوس لگے ہوئے ہیں اس کی روشنی کے لیے۔ 360 فانوس۔ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ کتنا بڑا ہے۔ رب تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ کتنا بڑا ہے۔ کسی گھر کا اندازہ لگانے کے لیے نا اس کے بلب کو دیکھا جاتا ہے کہ نہیں؟ جہاں بلب اتنے بڑے بڑے لگے ہوں، فانوس لگے ہوں، تو ہر بندے کے ذہن میں آئے گا بھائی گھر بھی بہت بڑا ہوگا، ہے یا نہیں؟ اس گھر کے اندر 3 مرلے کا اکیلا فانوس ہی لگا ہوا ہو تو بتائیں گھر کتنا ہوگا؟ چھوٹا سا ہوگا؟ بڑا سارا گھر ہوگا نا، بڑا محل ہوگا۔ تو حضرت بائی بسامی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کا جو عرش ہے نا اس کے گرد 360 فانوس لگے ہوئے ہیں۔ ان 360 فانوسوں میں سے صرف ایک فانوس جو ہے وہ اتنا بڑا ہے، فرمایا کہ 7 زمینیں 7 آسمانوں اس کے کونے میں پڑ رہے ہیں۔ اتنا بڑا عرش ہے رب تعالیٰ کا، اس کا ایک فانوس 360 فانوس کتنے ہوں گے پھر؟ تو حضرت بائی بسامی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں پھر رب تبارک و تعالی نے اپنے عرش سے بھی زیادہ وسعت بندہ مومن کے دل کو دی ہے۔ بندہ مومن کے دل کو وسعت ہے کہ فرمایا کہ اس کے ایک کونے کے اندر پورا عرش اور بمایا فانوس کے پڑا رہے تو مومن بندے کو پتہ ہی نہیں چلے بھی کہ کچھ وزن پڑا ہے یا نہیں پڑا۔ اتنی رب تبارک و تعالی نے بندہ مومن کے دل کو یہ توسع دیا ہوا ہے۔ تو بتائیں بھی انسان خود اپنے آپ میں غور کرے تو حیران رہ جائے بندہ۔ رب تبارک و تعالی نے اتنے سارے آج اچھا حیرانگی کی بات ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ کہتے ہیں جی فلان ڈاکٹر نے یہ کہا، ایک رگ ہوتی ہے ٹانگ میں، وہ دل کی جو ہے رگیں بند ہو جاتے ہیں وہ نکال کے وہاں رکھ دیتے ہیں تو واہ واہ ڈاکٹر نے کمال کر دیا۔ اور میں نے کہا پاگلو، ڈاکٹر کے کمال کو سمجھ رہے ہو؟ جس خالق نے رکھا ہے اس کو نہیں مانتے تم؟ سبحان اللہ، جس نے رکھا یہ سارا نظام یار، اور کیسا ایک نظام رب تبارک و تعالی نے مربوط فرمایا انسان کے دل کے اندر، اس کے جسم کے اندر، پورے کے پورے وجود کو رب تبارک و تعالی نے کیسے ایک نظام سے مربوط فرمایا ہے، ایسا ربط قائم فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے یار۔ لیکن جس خالق اور مالک نے رکھا ہے اس کے بارے میں اس کا انکار کرتے پھرتے ہیں۔ ڈاکٹر کو یعنی کہ ٹیکنالوجی کو خدا مان لیا، جس خدا تبارک و تعالی نے یہ سارا نظام رکھا تھا اس کا انکار کر دیا۔ ان سے بڑا بھی پاگل احمق ہوگا کوئی؟ بڑا بتائیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے، یہ جو انگریزوں کی تہذیب آج کھڑی ہے نا، یہ ان کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے کھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جیسے ان کی ٹیکنالوجی تباہ ہوگی، ان کی ساری تہذیب بھی تباہ و برباد ہو جائے گی، دھڑام سے نیچے گرے گی۔ آج جو ہمارے لوگ ان کی تہذیب اپنا رہے ہیں ان کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے اپنا رہے ہیں، اور کوئی بات نہیں ہے، صرف یہی بات ہے ان کی ٹیکنالوجی کو دیکھ کر ان کی تہذیب کے دل دادا ہو گئے یہ ذلیل لوگ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا جی دیکھیں، فرمایا ربکم الذی خلقکم، فرمایا کہ وہ عبادت کرو تم اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، میں تم بھی ہمیشہ سے نہیں ہو، تم واجب الوجود نہیں، تم ممکن الوجود ہو، کیونکہ تم سے پہلے بھی کوئی تھے، وہ بھی پہلے معدوم تھے، بعد میں وجود میں آئے، پھر گئے، پھر ختم۔ یہی حال تمہارا ہونے والا ہے۔ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آگے کیا فرمایا، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور فرمایا کہ تمہارے پہلوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، عبادت تم اس لیے کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ بتائیں بھائی یہ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم کیوں ہے؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر زمینی دلائل کو بیان کیا، الذی جعل لکم الارض فراشا، میں وہی ہے وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا۔ کیسا کرم ہے اس کا، جی یہ پانی میں سے نکلی زمین ساری، اگر یہ پانی نہ بھی ہوتی کچڑی ہوتا، ہر بندہ کوئی نہ کوئی کہیں پھنسا ہوتا، فون پہ کہہ رہا ہوتا میں لاہور پھنسا ہوں، تو کہاں پھنسا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں تو بہاڑی پھنسا ہوں۔ انہوں نے کہا تو ادھر ہی پھنسا رہا ہے، میں ادھر ہی پھنسا رہتا ہوں۔
کوئی بندہ کہیں جا ہی نہیں سکتا، کوئی بندہ کہیں آ ہی نہیں سکتا۔ رب تبارک و تعالی نے زمین کو سخت ایسا بنایا کہ بندے کے پاؤں نہیں پھنستے، نرم ایسا بنایا کہ کمزور سا بیج اس میں سے پودا نکل آتا ہے۔ سبحان اللہ، کریم کے کرم کی حد نہیں ہو گئی یار، ہیں؟ اتنا بڑا احسان رب تبارک و تعالی نے فرمایا۔ کمزور سا بیج ہوتا ہے یار، بالکل پتلا سا پودا زمین کو پھاڑتے ہوئے باہر آ جاتا ہے۔ سخت ایسی ہے کہ بندے کا پاؤں نہیں جاتا، اس میں ہڈی بھی ہے، سارا کچھ ہے، پاؤں مضبوط ہے، وہ زمین میں نہیں جا رہا۔ اور نرم ایسی ہے کہ بالکل کمزور سا پودا وہ جناب زمین کو پھاڑتے ہوئے منہ سر باہر نکالتا ہے، وہ آ جاتا ہے باہر۔ سبحان اللہ۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ رب تمہارا تمہارے رزق کا کیسا انتظام کیا اس نے۔ آگے کیا فرمایا رب تبارک و تعالی نے؟ والسماء بنا، اور آسمان کو تمہارے لیے ایک چھت بنا دیا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا۔ اور مزے کی بات دیکھیں، اور آسمان جو ہے اس کو رب تبارک و تعالی نے چھت بنایا، آسمان سے بارش برسائی، اور آسمان پہ رب تبارک و تعالی نے سارے فنوس بنا دیے ہیں، اور زمین کو رب تبارک و تعالی نے اور آسمان کو ملا کر کے رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں نے تم انسانوں کے لیے اسے پورا تمہارا گھر بنا دیا ہے۔ جی زمین سارا سین ہو گیا، فرش ہو گیا، اور آسمان جو ہے اس کی چھت ہو گئی۔ رب تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے جو لائٹنگ کا انتظام کیا ہے وہ جناب سورج، چاند، تارے، سیارے، ساری چیزیں ہو گئی ہیں۔ کیسا گھر دیا خالق اور مالک نے ہمیں۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، مزید السماء کے آسمان کی طرف سے جو ہم پر رب تبارک و تعالی نے انعامات فرمایا ان کا ذکر فرمایا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر آسمان سے جو پانی برسا اس پانی سے رب تبارک و تعالی نے تمہارے لیے تمہارا رزق اگایا، رزق سارے کے سارا تمہارے لیے زمین سے نکالا۔ اب بتائیں بھائی مہمانی یہ نہیں ہوتی اور کیا ہوتی ہے؟ اتنا بڑا صحن دے دیا رب تعالی نے، اتنی بڑی چھت دے دی رب تبارک و تعالی نے نیلے رنگ والی، اور اس میں اتنی لائٹنگ کا انتظام کر دیا، اور کھانے پینے کی اتنی نعمتیں اگا کے دسترخوان کے طور پر ان کے سامنے رکھ دی۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا وہ خالق اور مالک، وہ رب تمہیں کہہ رہا ہے کہ اس کی عبادت کرو، اس کی عبادت کرو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا رب تبارک و تعالی نے فلا تجعلوا للہ اندادا، فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے مقابلے میں کسے لے کے آتے ہو؟ اب یہاں سے سب کا رد ہو گیا، جتنے مشرکین ہیں، یہود و نصارہ ہیں، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانا، عیسائیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا مانا، عیسائیوں نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانا، اور جناب یہ جو مکے کے کافر تھے، مشرک تھے، انہوں نے بھی سارے وہ بزرگوں کی جو مورتیاں بنا کے رکھی ہوئی تھی ان کو خدا مانا ہوا تھا۔ اور نعوذ باللہ من ذالک کعبہ مشرفہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بنا کر کے ان کی مجسمے بنا کے ان کی عبادت کر رہے تھے۔ اور آپ ان ہندوؤں کو دیکھ رہے ہیں، ان کے جو اپنے مذہب کے مطابق وہ بھی گاؤ موت کے پینے والے تھے، ان کے جو بزرگ تھے انہوں نے ان کی آج مورتیاں رکھ کے اپنے مندروں کے اندر ان کی پوجا کر رہے ہیں، ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فلا، اب آپ ذرا بتائیں جی، یہ ساری کائنات جو بنائی ہے رب تعالیٰ نے، رب تبارک و تعالیٰ نے یہ تین چیزیں بیان کر کے فرمایا کہ تمہاری تخلیق، زمین کی تخلیق، آسمان کی تخلیق، پھر آسمان کے اندر سورج، چاند، تاروں کی تخلیق، پھر آسمان سے بارش کے نزول، اور زمین کے اندر تمہارے کھانے پینے کی چیزیں نکالنا، میں یہ تین کام سوائے خدا کے کو کر سکتا ہے؟ نہیں نہ کر سکتا۔ تو رب تعالیٰ نے فلا تجعلوا للہ اندادا، تو پھر تم کسے رب تبارک و تعالیٰ کا شریک بناتے پھرتے ہو؟ کسے رب تعالیٰ کے مقابلے میں لاتے پھرتے ہو؟ میں جس نے یہ تین کام کیے نا، بڑے کام، عبادت کا مستحق بھی وہی ہے، عبادت بھی اسی کی جائے، سجدہ بھی اسی کو کیا جائے، جھکا بھی اسی کو جائے، بس اس کے علاوہ کسی کو نہ جھکا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اب بتائیں یار، کوئی بھی بندہ غور نہیں کرتا کہ اب آپ جتنے بھی لوگ انسان دنیا میں موجود ہیں ان میں سے کسی کا بھی یہ نظریہ ہے کہ مجھے بت نے پیدا کیا ہے؟ یہ نظریہ کسی کے نہیں، کوئی نہ کہتا۔
ان میں سے کسی کا نظریہ ہے کہ مجھے عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا کیا ہے یا حضرت عزیر علیہ السلام نے مجھے پیدا کیا ہے؟ خالق تو اللہ تعالیٰ کو ہی مانتے ہیں نا. تو بتائیں پھر انہیں ٹھوکر کہاں لگی؟ پھر بے دین کیسے ہو گئے؟ مشرک پھر کیسے ہو گئے؟ انہوں نے عبادت کے لائق کسی اور کو سمجھ لیا، بے شک انہوں نے الوہیت کے مستحق کسی اور کو سمجھ لیا، پھر نظر و نیاز انہوں نے جناب بتوں کی چڑھانی شروع کر دی، نظر و نیاز پھر لوگوں کی چڑھانی شروع کر دی انہوں نے. رب تبارک و تعالیٰ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم تو جانتے ہو، بے شک تمہیں تو پتہ ہے جب تمہیں رب نے پیدا کیا، تمہارے بڑوں کو اگلوں کو رب نے پیدا کیا، انہیں بھی موت دی، تمہیں بھی دی، تمہاری جگہ اور لائے گا، پھر قیامت آئے گی. زمین کو اسی نے پیدا کیا، آسمان کو اسی نے پیدا، اچھا زمین کو اسی رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا جی، اور زمین کے تو جو پتھر ہیں وہ خدا بن گئے. یہ کیسے ہو گیا بھائی؟ زمین کو رب نے پیدا کیا، پتھر کو خدا نے پیدا کیا، اسی کی مخلوق خالق کیسے ہو گئی؟ اسی کی مخلوق عبادت کے لائق کیسے ہو گئی؟ اسی کی مخلوق معبود کیسے ہو گئی بھائی؟ بتائیں ایسا بندہ جو شرک میں مبتلا ہے کائنات ارضی میں، اس سے بڑا بھی کوئی پاگل ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.